بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ دو آیتیں گزری، ایک مسئلے سے متعلق، شریعت کے ایک حکم سے متعلق، جس میں قید کلیہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص کر ایمان والے بندوں کو، سارے انسانوں کو بھی، خاص طور پر ایمان والے بندوں کو ایمان کی جانچ فرمائیں گے۔ زندگی میں کسی بھی چیز کے ذریعے سے تمہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، یعنی ایسے حالات کا سامنا ہوتا رہے گا تمہاری زندگی کے دوران، مرور اوقات سے، مہینوں کے گزرنے کی وجہ سے، شریعت کے چیزیں آنے کی وجہ سے۔ مثلا نمازوں کا بھی وقت بوقت پر آنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ سال میں ایک مرتبہ روزوں کے رکھنے کا آنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا جو حکم ہے، حکم کی تعمیل کے لیے بلا کسی دل پر بار لیے کہ اطاعت عبادت اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے پورا کرنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ آپسی معاملات میں اونچ نیچ جب آتی ہے تو اس کے اندر بھی حکم خداوندی کو ملحوظ رکھنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ حتیٰ کہ حج والی عبادت میں بھی، عمرے والی عبادت میں بھی کئی ایک آزمائشوں کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ جس چیز کو کرنے کا حکم دیے ہیں، حلال ہے حلال سمجھنا، جس کو حرام قرار دیے اس کو حرام جاننا، جس کو قابل تعظیم کا درجہ دیے ہیں اس کی تعظیم، عزت بجا لانا، اس میں بے حرمتی کا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ یہ ذکر کر کر ایک مسئلے کو پیش فرما دیا کہ عمرے میں رہنے والے شخص کے لیے، حج میں رہنے والے شخص کے لیے حدود حرم میں، حالت احرام میں خاص طور پر اور عام طور پر بھی حدود حرم میں ہر قسم کا جانور کا شکار حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی جانوروں کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، اس کو مارنے سے منع کر دیا گیا۔ حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے خاص طور پر حکم ہے، جو حاجی نبی ہو، چاہے وہاں کا مقیم ہو یا کسی بھی عنوان سے گیا ہو، تو حدود حرم کے اندر، یعنی اس کا ایریا جہاں تک ہے، جس کی تفصیل کل بتائی جا چکی ہے، مشرق کے جانب 6 میل کا فاصلہ، یعنی قریب 9 کلومیٹر کا فاصلہ، اس کے دوسرے جانب 12 میل یعنی 15 تا 16 کلومیٹر کا فاصلہ، تیسرے جانب 18 میل یعنی 23 تا 24 کلومیٹر کا فاصلہ، چوتھے جانب 24 میل یعنی 30 کلومیٹر یا اس کے پاس کا اتنا فاصلہ، اتنا ایریا
خانہ کعبہ کے حدود حرم کہلاتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کے اطراف کا جو حصہ مسجد کے لیے رہتا ہے اس کے لیے بھی حکم آیا ہے، اطراف المسجد فی حکم المسجد، مسجد کے اطراف و اکناف بھی مسجد کے حکم میں، لہٰذا نماز پڑھنے کے مقام سے نکل گیا ہوں، حوض کے اوپر میں غباشی کروں گا، وہاں کروں گا، یہاں کروں گا، جو حد درجے سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی بات ہے ان دنوں میں، چیختے چلاتے ہوئے فون بازی کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اطراف المسجد فی حکم المسجد، جب جوان بڑھ جاتی ہے تو صفیں وہاں تک بھی ٹھہرتی ہیں، تو مسجد کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو حدود حرم پہ اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، یعنی اس میں ہر چیز کو امن دے دیا، کسی کو مارنا حرام، انسان کو قتل کرنا حرام، فلاں فلاں سب چاہیے۔ اس سے متعلق تفصیلات گزری، اگر کسی سے اس کا ارتکاب ہوا تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے، جو انسان کے اوپر مالی بوجھ کی شکل میں ہے۔ صورت ثانی، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اسی حساب سے، یعنی جس جانور کو مارا گیا ہے اس کے مماثلت سائز والی چیز کو دیکھیں گے، دو انصاف پسند کرنے والے عقل مند دانشور لوگ مل کر تصفیہ کر کر آپ کو بتائیں گے، اس جانور کے رقم کا اندازہ لگا کر جانور ادھر سے لیں گے، یہ نہیں کر سکتا تو روزہ نہ رکھنے پر جو کفارہ ہے مالی شکل میں جتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس قیمت کو تقسیم کر کر اتنے روزے رکھائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کل تفصیلات گزر چکی، جس کے اندر یہ وضاحت ہو گئی خشکی کے قسم کا کوئی جانور حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو شکار کرنا منع ہے، اور شکار کرنے کے لیے جو حاجی نہیں ہے اس سے کہہ کر شکار کروانا بھی حرام ہے، اور وہ جانور جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ذبح کرتا ہے حلال جانور ہونے کے باوجود بھی وہ ذبح کہلائے گا نہیں، مردے کے حکم میں آئے گا، اس کا کھانا بھی حرام۔ جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کی کسی بھی چیز کو خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ تو دوسرے استثنائی شکل آج کی آیت میں ہے احل لکم صید البحری، دریائی شکار، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال اور جائز کر دیا گیا، یعنی حلال ہے، جائز ہے۔ احرام کی حالت میں شکار جائز ہے، درست ہے۔ شکار جائز ہے، شکار ضرورت کے لیے کرنا ہے، شوق کے لیے نہیں۔ شوق کے لیے اللہ کی مخلوق کو مارنے ختم کرنے کی اجازت نہیں، انسان کی ضرورت کے لیے۔ تب کیا چیز پانی کے جانوروں میں کس چیز کا شکار کریں گے؟ ہم احناف کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، مچھلی نام کی چیز، جس چیز کو بھی آپ مچھلی کہتے ہیں چاہے کسی قسم کی، اگر یہ کہے بچھو مچھلی، سانپ مچھلی، آرے والی مچھلی، چپل مچھلی، سانپ کی شکل ہے مچھلی کی، لیکن نام اس کے اوپر مچھلی کا ہے، سمک کا، سب حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، شکار کرنا بھی ہے، کھلا بھی ہے، اس کے مسائل مستقل ہیں۔ ماں باقی ساری کی ساری چیزیں ہم احناف کے پاس جائز نہیں ہے۔
جھینگے میں اختلاف ہو، پھر بھی فیصلہ حنفی مذہب کا مکروہ ہے، نہ کھانا اچھا ہے۔ شافعی کے پاس چند چیزیں اضافہ ہیں وغیرہ۔ تو دریائی شکار تمہارے لیے حلال ہے، یعنی کھا بھی سکتے ہو، کہہ کر شکار کروا بھی سکتے ہو، خود بھی شکار کر سکتے ہو۔ یہ صورتحال، میں پلین سے جاتا ہوں، جا کر حدود حرم میں اترتا ہوں، مجھے دریا کا ملنے والا ہے، فلاں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، دنیا چلی ویسی ہے، پھر حالات ویسے ہو بھی سکتے ہیں۔ دور دراز سے سفر کرتے ہیں احرام کی حالت میں، میقات والی چیز بہت دور دراز تک ہے۔ مدینے سے نکلنے والوں کے لیے مدینے کے شہر کو پار کر کے صرف تھوڑا سا آگے بڑھنے کے ساتھ ہی میقات ملتی ہے۔ وہاں سے کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ اگر اونٹ پہ کر رہا ہے، گھوڑے پہ کر رہا ہے، بس میں کر رہا ہے، کیونکہ لمبا ہے، پیدل بھی کر رہا ہے، اس کے لیے کئی دن درکار ہوتے ہیں۔ اور حج بھی سب سے زیادہ وہ اچھا حج ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ ہر عبادت میں جس میں مشقت اٹھانا پڑتا ہو وہ ثواب میں زیادہ ہے۔ جب اس اصول اور قاعدے کے تحت بات آگے بڑھیں گی، نمازی کے لیے بھی بتا دیا گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر تو سب نکلتے ہیں، لیکن ثواب پانے میں ہر ایک الگ الگ درجہ ملتا ہے، خلوص کی وجہ سے، اہتمام کی وجہ سے، ادب بجا لانے کی وجہ سے، اس کے سارے ارکان کو اہتمام سے ادا کرنے کی وجہ سے، پھر خلوص دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر نماز کے لیے اپنے مقام سے جتنا فاصلہ طے کیا ہے، جس کے قدم زیادہ پڑے ہیں وہ ثواب میں زیادہ ہے، جس کے قدم کم پڑے ہیں وہ ثواب میں اس کے مقابلے میں کم، اصل ثواب میں کمی نہیں، اس کے مقابلے میں ثواب میں کم ہے۔ للچاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو اے حاجی صاحب، ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بالکل سائے میں رکھیں گے، لہٰذا اتنے زیادہ 1000 روپے دیجئے، آدھا لاکھ اضافہ کر دیجئے، فلاں کر دیجئے۔ اور انسان مشقت سے بچنا چاہتا ہے، مشقت کس کے لیے اٹھا رہا وہ نہیں جانتا۔ عمر کا تفاوت الگ چیز ہے، صحت کی ایک الگ چیز ہے، انسان کو دی ہوئی زندگی، نعمت، صحت اللہ کے عنوان سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے عنوان سے، اور یہ اصول و قاعدے کے ذریعے سے کیا ایک چیزیں ہیں۔ اسی طرح دریائی سمندر، دریا و سمندر، پانی اس میں نہر وغیرہ سب آ جائے گی، کینال ہو، تالاب ہو، باؤلی ہو، سب آ جائے گی۔ ان کا شکار جائز ہے، جب شکار جائز ہے تو کھانا بھی جائز ہے، وہ طعام ہو متاع لکم، اللہ نے تمہارے لیے فائدے کے لیے کیا، تو گویا کوئی چیز اچھی جس کو اللہ نے حکم دے دیا وہ کرنے کا، کوئی بھی چیز جو بری ہے جس کو اللہ نے منع کر دیا۔ وَلِلسَّيَّارَةِ، اسی طرح مسافروں کے لیے بھی سمندر کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ پھر تاکید میں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، یہ مسئلہ تو تفصیل سے گزر چکا، پھر تاکید کے ساتھ بہرحال خشکی کے قسم کا کوئی جانور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو کر نہیں سکتے، جو احرام میں نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ پکوان کرتا ہے، کھلاتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، وہ منع نہیں، لیکن آپ کہہ کر شکار کروا نہیں سکتے، وہ حرام ہو جائے گا۔ شکار کرنے والے کو اشارہ بھی نہیں دے سکتے، شکار کی طرف اشارہ کروا بھی نہیں سکتے، جس کی تفصیلات کل گزر چکی۔ واتقوا اللہ، پورے قرآن میں ایک حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اتقوا اللہ کہتے ہیں، پھر کسی چیز سے منع کرتے ہیں، پھر اتقوا اللہ کہتے ہیں، تو تقوی کا مفہوم سمجھ میں آسانی سے آئے گا۔ جتنے چیزوں کی پابندی لگائیں، پابندی کرنا کا نام تقوی ہے۔ کرنے کی چیزوں کو جائز سمجھ کر کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے
یہ منع کیا گیا یہ سمجھ کر اس سے رکنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے تقوی کا ترجمہ کبھی پرہیزگاری سے کرتے ہیں، کبھی اللہ سے ڈرنا کرتے ہیں۔ ڈرنا اسی کے لیے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو تم اس اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان احکام کی اتباع فرما برداری میں خلاف ورزی ہونے نہ پائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ تم تمام کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اکٹھا کیا جائیں گا، حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، بچ نہیں سکو گے۔ اتنی تاکید، اتنے پابندیاں، یہاں تک کوئی جملہ 4 آیتوں میں وضاحت، جو ذرے چھوٹی آیتیں نہیں، اسی قدر بڑی بڑی آیتوں میں 20 مسائل وضاحت احادیث کی روشنی میں، کوئی 30 تا 50 صفحے کی تفصیل اتباع۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ حرما منذ خلق السماوات والارض، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان زمین کو بنایا، آسمان زمین کے بیچ میں تو کعبہ ہے، آسمان اور زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے حرم کو حرمت کا درجہ، تعظیم کا درجہ دے ڈالا۔ اس کی وضاحت اور دوسرے طریقے سے بھی ہے، جو احادیث سے وضاحت ملتی ہے۔ سیدھا خانہ کعبہ کے بلا کسی مڑے کے سیدھا اوپر کے جانب آسمان اول پہ بھی کعبہ ہے، ہر آسمان میں اس طرح، 7 آسمان کے بعد اسی سمت میں سیدھا میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، اس کے تلے کے لیے، عرش کے سائے میں ہے۔ ساری کتابیں اس چیز کو تحقیق کے ساتھ، سارے تفاسیر قلم بند کیے ہیں۔ اب تک جانے آنے والے بھی اپنے تجربے سے بات بتاتے ہیں، خود بھی جائیں تو غور کریں۔ کعبے کے اطراف و اکناف پرندے پرواز کرتے ہیں، کعبے کے اوپر سے گزرتے نہیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں، یہ سنتے آ رہے ہیں۔ تو گیا اتنا حصہ مکعب چوکور، مکعب چوکور، کعبہ کوئی چیز اصل سے نکلنا، اصل سے نکل کر اونچی ہو جانا، یہ زمین کے سطح سے اوپر کعبہ۔ ٹخنے کو بھی عربی میں کعبن کہتے ہیں، اصل لفظی معنی خود مسطح چیز سے ذرا اوپر نکل کر اونچی ہو جانا، وہ اونچا بنا ہوا ہے، ایک علامت کے طور پر۔ اتنا اونچا یہ سمجھنا نہیں، جب اتنا اونچا ہے تو موجودہ حکومت بھی جتنا سائز تھا اس کو اور اونچا کیا، اور اونچا کیا، کافی اونچا کیا گیا۔ یہ اونچائی اسی طرح آسمان در آسمان عرش تک کی اونچائی ہے وہ، اور عرش کی حد و انتہا کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی بلندی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، صرف رب العزت جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنا ڈالا ہے، اس وجہ سے یہ تعظیم بجا لانا ہے، اللہ گھر کو ماننا ہے۔ دوسری بات، قیام للناس، تمام لوگوں کی ضرورتوں کی تعمیل و تکمیل کا باقی قائم رکھنے والا مقام بنایا، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی۔ تکوین بمانے کائنات کو بنانا، تکوینی اعتبار سے بھی، تشریعی اعتبار سے، تشریع شریعت قرار دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا۔
دین کے اعتبار سے سمجھ میں آنے والی باتیں ساری اطاعتیں عبادتیں، حتیٰ کہ ذکر کرتے وقت بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو، عام زندگی میں بھی دنیا میں کہیں بھی ہو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، یہ سمجھ کر بیٹھنا بھی یہ عبادت میں شامل ہے، نیکی میں شامل ہے، دعا میں ہر قسم کی دعا میں بھی، تو اس طرف کر کے دعا کرو، اس طرف کر کے دعا کرو، ہاتھ جب اٹھا رہے ہو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کی جہت قرار دے دی گئی ہے، اس کے جانب رخ کرنا ہے۔ امام کو تاکید ہے، افضل ہے، امام کے پیچھے اللہ کی مخلوق کا ایک قابل لحاظ حصہ رہتا ہے، ان کی طرف پیٹ کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے کسی بھی جہت میں سیدھے جانب یا بائیں جانب یا اسی میں سے ٹیڑھا ہو تاکہ ان کی طرف پیٹ نہ ہو۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے والوں کی بڑی جماعت کی طرف دعا کرنے والے کا رخ ہو، یہ افضل ہے، اسی لیے مصلی سے یہ پلٹتے ہیں۔ سیدھے جانب کو شریعت میں زیادہ پسند فرمایا ہے، عام طور پر سیدھے جانب، بائیں جانب بھی پلٹنا، بہرحال کسی بھی جانب پلٹنا تاکہ پیٹھ نماز کے پیچھے پڑھنے والوں کی طرف پیٹھ نہ ہو، اتنا درجہ شریعت نے دیا ہے۔ وہ حکم کے تحت ہے، ورنہ ہر ایک کو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، یہ سمجھ کر بیٹھنا، یہ اطاعت ہے، عبادت ہے، فضیلت ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اب جس طرح رخ چاہے کر کے پڑھو، لیکن یہ سمجھ کر کے کعبے کی طرف رخ ہو، یہ عبادت ہے۔ کعبے کی تعظیم والی چیز بھی آ گئی آپ کے لیے، نیز حج والی عبادت، اس کے لیے کعبہ ہی مطلوب ہے، عمرے کے لیے کعبے تک جانا ہی ہے، حج کی ادائیگی کے لیے کعبے تک جانا ہی ہے، اور اسلام کو نمایاں کر ظاہر کرنے والی چیزیں، علامتیں، جس کو دین کا شعار کہتے ہیں، وہ کعبے کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے۔ اس کی وضاحتیں اور سورہ حج کے اندر مزید وضاحتیں ہیں۔ تکوین اعتبار سے زمانے جاہلیت میں بھی جب کوئی حکومت نہیں تھی، قانون نہیں تھا، لوٹ املاٹ کا بازار گرم تھا، قتل و غارت گری پیشہ بنا ہوا تھا، برسوں صرف چھوٹی سے عنوان کے اوپر جنگیں چلتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرمت والوں میں نے یہ دیا، کعبے کی تعظیم والا اہتمام برابر باقی رکھا گیا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ حرکات و سکنات دوسرے داخل کر لیے تھے، شرکیہ وہ الگ بات ہے، لیکن تعظیم والی چیز اس کا رجحان برابر باقی رکھے۔ نیز ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد سے سال کے 12 مہینے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں، اطراف اکناف دور دراز سے ہر قسم کی ہر زمانے میں سفر کی ان سہولتوں کو، صعوبتوں کو رکھ کر ہوئے ہمارے الفاظ میں تجارتی منڈی کے طور پر رہا ہے، تجارتی منڈی کے طور پر رہا ہے۔ سفر کے خوف و خطروں سے بچ کر جب وہاں پر حدود میں حرم میں داخل ہو جاتا، کوئی کسی کو خاص پر عمرے کی نیت سے آنے والے کے لیے، حج کے ارادے سے آنے والے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن حرمت والے مہینے میں جو 4 مہینے ہیں، اس کے اندر تو خاص طور پر اگر کوئی شخص کو اس کے باپ کا خاطر بھی نظر آئے، وضاحت کے مطابق کہ یہ حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاطر کی طرف نظر بھی نہیں کرتا بیٹا، جبکہ انتقام لینا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں رہا۔ والہدیہ،
اس میں قربانی کے نام کا جو تصور ہے جانور، یہ بھی بڑی تعظیم، اطاعت و عبادت والا درجہ ہے۔ حرم میں قربانی ہونے والی چیز کو حجر کہتے ہیں۔ اور خلائد، قربانی کے لیے جانور کے لیے نشانی، گلے میں پٹا ڈال کر رکھنا۔ عید الفطر کے دنوں میں بھی یہ پٹے وغیرہ سب سے پہلے لینا، ہم شہریوں کی اطاعت و عبادت کے بڑے نرالے انداز ہیں۔ عیسیوں کو تو دیکھا ایک دن پہلے بھی جانور لانے کو گوارا نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو رکھنا، کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی کرنا، یہ ہمارے لیے مشقت کا باعث ہے۔ یقیناً یہ نظریہ عام زندگی کے لیے تو اچھا ہے، عام زندگی کے لیے بہت اچھا اور پیارا ہے، لیکن یہ معاملہ اس کے اندر اس کو پلانا، پانی پلانا عبادت ہے، چارہ کھلانا عبادت ہے، اس کی گندگی صاف کرنا عبادت ہے، چونکہ وہ جانور تمہاری طرف سے تمہارے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ پیش کرنے کی نوعیت کچھ اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے تم لے رہے ہو، کاٹ رہے ہو، کھا رہے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو، لیکن ان تمام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اللہ کے لیے کاٹنا ہے، جانور اللہ کا ہے، اب آپ کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر تمہارے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔